ان کا آپ صاحب جانتے ہیں، ہمارا زیارت بھی کی ہوگی، وہ بے حد خطیب تھے، بہترین قاری تھے، قرآن پڑھتے تو پرندے رک جایا کرتے، قرآن پڑھتے تو دریا کا پانی ٹھہر جایا کرتا تھا، اس درجے کا قاری گجرات میں۔ تو فرمایا یہ جو مال ہم نے تمہیں دیا، یہ مال تیری محنت کا ثمر نہیں، یہ ہماری رحمت کا حصہ۔ اب سوال ہے کہ زکوٰۃ کا مال کس کس کو دیا جا سکتا ہے اور کس کس کو نہیں دیا جا سکتا۔ باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، چاچا خالو خالہ پھپھی، یہ رشتے جو قریبی جتنے بھی ہیں یہ سارے ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے بھی سکتے ہیں، زکوٰۃ لے بھی سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے دو بندوں کا انتخاب کرتا ہے، ایک بندہ صرف مسلمان ہے اور حاجت مند ہے، توجہ سے سننا، ایک بندہ صرف مسلمان ہے، حاجت مند ہے، دوسرا بندہ مسلمان بھی ہے، حاجت مند بھی ہے، اس کا رشتہ دار بھی ہے، تو ان میں سے بہتر زکوٰۃ کس کو دی جائے، ثواب زیادہ کہاں ملے گا؟ تو جواب آیا اپنے رشتہ دار کو دے۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان، مستحق وہ بھی، یہ بھی ضرورت مند، تو اس کو ثواب کیوں زیادہ؟ فرمایا اس واسطے یہ تیرا جو صلہ رحمی کا تعلق ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ ہے، رشتہ داری کے تعلق کو اہمیت دے، اور اپنے اس چچا یا خالہ یا ماموں کے بیٹے کو ہاتھ بند کر کے اس کو زکوٰۃ دے، صلہ رحمی بھی بڑھ رہی ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، ثواب بھی عطا ہو رہا۔ ہاشمی خاندان کے افراد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک خاندان جنہیں سادات عظام کہا جاتا ہے، سید زادوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاشمی گھرانے کے وہ افراد، بنو عباس، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت علی المرتضیٰ کے وہ دوسرے خاندان کے افراد، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ بیٹا باپ کو نہیں، یہ عارضی پابندی ہے، اور ماں اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتی، یہ جن کی اصل یا جو میری اصل ہے ان کے علاوہ ہر مسلمان حاجت مند غریب کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ اب سوال ہے، ایک ہے مسکین، ایک ہے شریف فقیر۔ مسکین شرع شریف کی بولی میں اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ضرورت کی اشیاء میں سے کچھ بھی نہ ہو، نہ کپڑا پورا ہو، نہ گھر ہو، اور نہ کھانے کو کچھ اس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ اب تو میں بھی مسکین بننے کے لیے تیار ہوں، آپ بھی تیار ہوں گے؟ منگنے والے سارے ہی مسکین، تے ترے پتر تے چار دیاں تے میں یتیم ہاں، ہیں جی؟ اچھی طرح سماعت کر لو، مسکین کی تعریف دین اسلام نے یہ بتائی کہ وہ مسکین ہے جس کے یہاں کھانے کا ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اچھی طرح کپڑے بھی نہ ہو، جوتا بھی جس کے پاس نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اسلام نے کہا اس کو زکوٰۃ دینا جائز بھی ہے اور اس کو سوال کرنا بھی جائز ہے، مانگنا، اس کو اجازت دے دی کہ تو اپنی ضرورت کا سوال لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا، مانگ۔ دوسرا ہے اس کے مقابلے میں شرعی فقیر، کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ ضروریات زندگی تو ہیں لیکن گزارا گاڑی نہیں چل رہی، ضروریات اتنی ہیں، وہ شرعی فقیر ہے۔ ہمارا دین اسلام بتاتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے پر اس کو سوال کرنا ناجائز ہے۔ کو بات سمجھتے آؤ نا؟ اس کو دینا جائز ہے۔ بچے 5-6 ہیں، سکول کی فیسیں ہیں، کتابوں کے اخراجات ہیں، بجلی کے بل ہیں، کھانے کی ضروریات ہیں، کام نہیں چلتا، خود کام بھی کرتا ہے لیکن سفید پوش ہے، فرمایا اس کو زکوٰۃ دو۔ وہ بندہ کہے میں سوال کر سکتا ہوں، فرمایا نہیں،
جب وہ نہیں کر سکتا جو حاجت اصلیہ ہونے کے باوجود جس کا اتنا گزارا ہے، سفید پوش ہے، میرے صاحب جب وہ بندہ سوال کرنے کا مجاز نہیں تو اپنے قاضی سے پوچھنا، جس کو تو زکوٰۃ دے کے جان چھڑاتا ہے وہ تو کروڑوں اربوں کا مالک ہوگا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو بازار نواب چوک سے شروع ہوا اور مسلم بازار غوثیہ مسجد میں نکلے گا، یہ ہر روز اپنی دیہڑی 40,000 کی کھڑی کر کے شام کو گاڑی اس کو لینے آئے گی، آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہو اور پھر دل میں کھٹکا رہتا ہے یار کیا بنا۔ سن لو، دین اسلام نے کہا جس بندے کے بارے میں تجھے معلومات نہیں کہ یہ کس درجے کا ہے، تو نے اس کو زکوٰۃ کا مال دیا، تیرا مال ضائع ہو گیا، وہ ضائع کیا ہے مال۔ مفتی احمد یار خان نے مثال دی، حکیم الامت ہیں، فرمایا تیرے پاس کو بندہ قرض لینے آئے، 1,000 روپیہ، 2,000، 10,000 قرض مانگے، تو کہے گا کہ میں تجھے جانتا نہیں، میں قرض تب دوں گا جب تو اپنی کوئی جان پہچان پیدا کر، کون ہے، کہاں رہتا ہے، تیرا محلہ، کوئی گلی گھر کہاں ہے، تیرا خاندان، کہ کل مجھے ضرورت پڑے تو کو مجھے ملے اتا پتا۔ تو فرمایا جب تیرا اپنا مال دینا ہو تو اتنی قرید کرتا ہے، رب کے نام پہ دینا ہو تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ہے کس کا، کس کو دے رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے دتی جاؤ جی نہ۔ جو اس طرح دیتا ہے پھر قرآن سے پوچھو، میرا کریم اللہ فرماتا ہے بتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھے کام، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ضرور مددگار بن جایا کرو، اور جو برائی کے راستے پہ چلے اس کا مددگار کبھی بھی نہ بننا۔ مانگنا برائی ہے اور مرکز برائی ہے مانگنا، مانگنے کی بڑی مذمت آئی ہے، مانگنے والے کے چہرے پہ کل گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی، ماس نہیں ہوگا، اس کا جبڑا ہلتا ہوا نظر آئے گا، لوگ دیکھیں گے کہ یہ وہ ہے جو بغیر ضرورت مانگتا تھا۔ میں نے بتا دیا وہ مسکین شرعی، وہ جس کو حاجت زکوٰۃ ہے اور اس کو ایک بندے کو صرف اجازت ہے کہ وہ سوال کرے، اور دوسرا ضرورت مند تو ہے لیکن کہا ضرورت مند ہے سوال نہیں کر سکتا، تو پھر پتہ کیسا چلے گا؟ تو فرمایا تیرے رشتہ دار تیرے حال کو دیکھیں گے، اشارے کنائے سے تو انہیں سمجھائے بجھائے گا، وہ سمجھائیں گے کہ تو کہے گا بھائی جان بچے ہیں، سکول ہے، فیسیں ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، بل بجلی کا ہے، گیس کا بل ہے، اخراجات ہے، کام نہیں چل رہا، کوئی نظر شفقت فرماؤ، اس طرح ترغیب دلائے گا۔ وہ سمجھدار، سمجھ والا سمجھ لے کے پھر شام کو تیرے گھر میں تیرے لیے، تیرے بچوں کے لیے کچھ عیدی کا تحفہ، کوئی مال زکوٰۃ تحفے کی صورت میں بھیج دے گا۔ یہ طریقہ اسلام نے بتایا۔ اور پھر جو بازار میں میرا یہ بھی ایک اپنا ذاتی پروگرام ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اب زکوٰۃ تو میں نے دینی ہے، چنگا یہی ہے کہ لینے والے ہی میرے پاس آ جائیں، میں اپنی جگہ پہ بیٹھا رہوں، لینے والے آئیں، میں ہزار ہزار کر کے دے دوں، فوٹو بھی بن جائیں، پھر اخبار پر بھی خبر بھی آ جائے ہیں جی کہ اتنے بندے فلانے دیہڑے فلاں بندے کی دکان پہ آئے تھے، وہ زکوٰۃ کا راشن تقسیم کر رہا تھا۔ تجھے نہیں معلوم اگر تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن اللہ پھیرتا رہتا ہے، اگر دن پلٹ کے تیرے اوپر یہ آ جائیں، تجھے لائن میں کھڑا ہونا پڑے، کیا تو توقع رکھتا ہے کہ تجھ پہ کیا بیتے گی؟ اللہ کریم ہے، وہ لکھ کو کک کر جانتا ہے، کک کو لکھ بنا جاتا ہے۔ اس کی قدرت، اس کے عذاب، اس کے جلال سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر آج اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس پیسے کو جر کے کھاتے ہوئے، اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس مال کو خرچ کرنا۔ آج بیماری بن گئی کہ ایک 10 روپے میں خرچ کروں تو میرا یہ وتیرہ کہ اس کو نیٹ پہ ضرور چڑھاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اب سن مسئلہ کہ اگر نیٹ پہ چڑھ گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، تیرا اجر ضائع ہو گیا۔ قرآن شریف 3 پارہ
اللہ کریم فرماتا ہے اے زکوٰۃ دینے والو تم نے زکوٰۃ دے دی، صدقہ دینے والو صدقہ پہنچا دیا، اب تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جن کو صدقہ دیا، جن کو زکوٰۃ دی، ان پر احسان رکھ کر، ان کو احسان جتا کر اپنا مال ضائع نہ کرنا۔ جب تم نے ان کو احسان جتلایا، ان کو اذیت دی، انہیں جتلایا کہ تو وہی ہے جو کل زکوٰۃ لیتا تھا، تیرا ابا کمزور اور تو زکوٰۃ پہ پل کے آج ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اتنی تو بات کر، 40 سال تو زکوٰۃ دیتا رہا، رب فرماتا ہے ساری ضائع کر دی ایک جملے نے۔ یہ قرآن شریف ہے، 3 پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، باطل نہ کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، 2 چیزیں، احسان بھی نہیں جتلانا، اذیت بھی نہیں دینی۔ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ میرے بھائی کا بیٹا محتاج ہے، میرا بھائی، میں زکوٰۃ دیتا رہا، آج بھائی کے بیٹے جوان ہو گئے، کل میں انہیں کوئی کام کہتا ہوں وہ مانتے نہیں، تو مجھے شیطان اندر سے یہ بات کروائے گا۔ یہ وہی ہے نا جو کل زکوٰۃ پہ پلتے رہے، آج یہ آکڑ میں آ گئے، پیسہ آ گیا، فرمایا کرنا اتنی بات، پھر دیکھ تیرا کھاتا صاف کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ جس کرنے کے بعد ضائع کرنا ہے، میں کہوں گا کہ وہی کرو جس کو سنبھال لو، اور جو کر لو پھر ساری زندگی اس پہ ٹوکرا دے کے رکھو کہ شیطان اس پاکیزہ نیکیوں کے پاس کبھی بھی نہ آئے، وہ ضائع کر دیتا۔ بہت سارے اور مسائل ہیں، میں آدھا گھنٹہ کے قریب بات جا رہی ہے، آپ کو سوال کی اجازت دیتا ہوں، آپ سوال کریں اور اس کا جواب آپ حاصل کر سکیں۔